الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم العداوة إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: يا أختي زينب، لا تنسني في نافلة الليل. معزز بزرگان، محترم دوستو، سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس عزا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دوست محترم جناب سید تحسین عباس صاحب طرف سے یہ آج کی مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ان کے والد گرامی سید تصدق حسین اور ان کی والدہ مرحومہ سیدہ زبیدہ بی بی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ بنیادی طور پہ وہ تشریف لائے جب یورپ میں، تو اپنے کاغذات کے حوالے سے انہوں نے ایک منت مانی تھی جو خالق حقیقی نے بحق محمد و آل محمد ان کی منت کو پورا کیا، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ مجلس جو ہے وہ منت کے طور پہ رکھی تھی، جو آج ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ مطالب جناب مخدومہ کے عنوان سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جناب سید تحسین عباس صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جتنی بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں خالق حقیقی ان کی وہ دور فرمائے، ان کو رزق حلال و واسع عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا طرز عمل ہے کہ مومنین اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کا سلسلہ، اور پھر وہ سلسلہ بھی اہل بیت ٹی وی پہ سپانسر کر رہے ہیں۔ اس سے جہاں اہل بیت ٹی وی کی ایک حد تک مدد ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کی اس مجلس کو سننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے کہ جو اس ثواب میں سن کے دیکھ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دعا ہے خالق حقیقی کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت سید تحسین عباس صاحب جو کہ ہمارے گجرات ہی سے مکیانہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس مجلس چونکہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جو ہے وہ انہوں نے فرمائی، تو اس عنوان سے میں عرض کروں کہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شخصیت جو ہے اس کے حوالے سے یوں عرض کروں گا کہ جیسے
ان کے بڑے بھائیوں کے بارے میں روایات موجود ہیں، ایسے ہی ان کے بارے میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو نام رکھنے کا موقع آیا، تو مخدومہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ باقی حضرت مولا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی یہ روایت جو ہے وہ اسی طرح تھوڑے سے الفاظ کی اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کہا لیکن میں اس بیٹی کے نام میں بھی پیغمبر گرامی سے سبقت اختیار نہیں کروں گا، یعنی اس کا نام جو ہے وہ پیغمبر گرامی رکھیں گے۔ جو پیغمبر گرامی جو ہے وہ باہر سفر پہ تشریف لے گئے تھے، جب آپ تشریف لائے تو جناب امیر المومنین نے پیغمبر گرامی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنی اس بیٹی کا نام جو ہے وہ رکھیں، تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا یا علی آپ نے مجھ پہ سبقت نہیں کی اور میں اپنی اس بیٹی کے نام رکھنے میں اللہ پہ سبقت نہیں کروں گا، گویا اس کا نام جو ہے وہ اللہ رکھے گا۔ جب یہ جملہ کہا تو پھر جبریل جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زینب کے اگر تھوڑا سا وضاحت کی جائے تو زین اب سے جمع بنتا ہے، یعنی باپ کی زینت۔ بڑا ہی پیارا اس میں گرامی ہے مخدومہ کا، اس اعتبار سے کہ عام طور پہ قرآن حکیم میں یہ ارشاد قدرت ہے انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے زینت کا سبب بنتی ہے، یعنی مال اور بیٹے، لفظ بنون کا ہے، یعنی بیٹے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے زینت کا یا خاص طور پہ باپ کے لیے زینت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مخدومہ وہ ہے کہ جو حکم خدا بندی کے تحت بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی زینت ہے، اور باپ بھی وہ کہ جو کائنات میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام جو ہر اعتبار سے علی ہیں، اس علی کے لیے جو زینت کا سبب ہے اس کو زینب کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کے القابات بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہیں، مخدومہ کے القابات کو۔ جناب مخدومہ کو صدیقہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ صدیقہ صغریٰ اس اعتبار سے کہ صدیقہ کبریٰ جو ہے وہ ان کی والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صدیقہ ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی صدیقہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ کے بعد مخدومہ یعنی زینب سلام اللہ علیہا کو صدیقہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ماں سچی تھی اسی طرح بیٹی جو ہے وہ بھی صدیقہ ہے، سچی ہے۔ آپ کے القابات میں سے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی ایسی معظمہ کہ جو بنی ہاشم میں صاحب عقل تھی، عقیلہ تھی، یعنی واقعاً کہ جو بنی ہاشم میں ایک دانائی اور عقل کے اعتبار سے تو رائے امتیاز رکھتی تھی، اسی لیے ان کو عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔
मासूम के फरमान के तहत इंशाल्लाह इसकी हम वजाहत करेंगे। आलिमा गैर मुअल्लमा, ऐसी बीबी हैं कि जो आलिमा हैं और आलिमा भी ऐसी हैं कि जिन्होंने किसी से कोई पढ़ा नहीं है। आपका कोई गैर मासूम उस्ताद जो है वो मौजूद नहीं है। मासूमीन में भी आम तौर पे ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है कि उनके यहाँ इल्म मुंतकिल होता है मासूमीन की तरफ से। अगर कहा जाए तो यूं कहा जाता है कि मासूम के पास जो इल्म है वो मासूम ही की तरफ से मुंतकिल होता है, गैर मासूम उनके उस्ताद नहीं होते। ये वो बीबी है कि जो गैर मासूम जो है उनका कोई उस्ताद नहीं, बल्कि वो मासूम ही उनके इल्म के इंतकाल का जरिया बनते हैं। बल्कि उलमा बुजुर्गान इस बात को बयान फरमाते हैं कि ये जुमला इस बात की दलील है कि मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो इल्म लदुन्नी की मालिक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको इल्म अता किया गया था। दुनिया वाले किसी भी बंदे से मखदूमा ने इस इल्म को हासिल नहीं किया। और ये जुमला जो आपके अलकाबात में शुमार होता है, ये भी आम जुमला नहीं, आम बंदे का जुमला नहीं, बल्कि मासूम का फरमान है। यानी सरकार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी फुफी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरी फुफी आलिमाए गैर मुअल्लमा है, यानी ऐसी आलिमा है कि जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं, बल्कि ये इल्म लदुन्नी की मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनको इल्म जो है वो अता किया गया है। फिर आपकी इबादत इस कदर ज्यादा थी, आप ज़ुहदो तकवा में इस दर्जे पे फाइज थी कि आपको आबिदाए आले अली कहा जाता है। यानी सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो हैं उनकी औलाद में से ये मखदूमा बहुत बड़ी आबिदा थी। ज़ुहदो तकवा में आपके अलकाबात में ये लक़ब जो है वो शोहरत रखता है कि आप आबिदाए आले अली हैं। और फिर ये कि आपके अलकाबात में से एक मारूफ लक़ब कि जो आम तौर पे बयान भी होता है, और वो है शरीकतुल हुसैन। इसका मतलब ये है कि मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस हस्ती का नाम है कि जो सरकार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मेहनत कि जो सैयदुल शुहदा ने इस दीन के तहफ़्फ़ुज़, इस दीन की इशाअत, इस दीन को बचाने के लिए इख्तियार की थी, उसमें शरीक हैं मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। हमने बाज़ रिवायात में इस बात को देखा है कि जनाबे मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करती थी, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो मखदूमा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। और खड़े होके जिस तरह पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे सैयदा के आने पे खड़े होके इस्तिकबाल किया करते थे और फिर अपनी जगह पे बिठाया करते थे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बिल्कुल पैगंबर गिरामी की तासी करते हुए पैगंबर गिरामी की सीरत तैयबा के ऐन मुताबिक अपनी बहन के इस्तिकबाल के लिए उठा करते थे और अपनी जगह पे बिठाया करते थे। जैसे पैगंबर गिरामी उठ के इस्तिकबाल करके अपनी जगह पे बिठा के कायनात को बताना चाहते थे कि मेरे कारे रिसालत में ज़हरा हिस्सेदार है, मैं अगर नबी हूं तो अल फातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी जो हैसियत मुझ मोहम्मद की है उस हैसियत के टुकड़े का नाम है सैयदा फातिमा तो ज़हरा।
ایسے ہی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جناب مخدومہ زینب کے لیے اٹھ کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کائنات کو پہلے ہی بتانا چاہتے تھے کہ میرے کام میں یہ میری بہن جو ہے وہ شریک کار ہے اور میری جگہ پہ بیٹھ سکتی ہے، یعنی میرے کام میں اس طرح سے حصہ دار ہے کہ جیسے میں بیٹھتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھنے کی اہلیت رکھتی ہیں، اس جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہیں مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشبیہ پیغمبر گرامی اور جناب سیدہ کے حوالے سے بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ جس طرح پیغمبر بٹھایا کرتے تھے اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اپنی بہن کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شریکت الحسین اس بی بی کو کہا جاتا ہے۔ شریکت الحسین کیا مطلب؟ یعنی کار حسین میں وہ شریک ہیں، جو کام سید الشہداء علیہ السلام نے کیا اس میں حصہ دار ہیں مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ۔ اب جناب سیدہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی عظمت کو مجھ جیسا حقیر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہ مخدومہ زینب کہ جو جس گھرانے میں جنہوں نے جو ہے وہ پرورش پائی ہے، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں، جہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی جو ہے وہ نانی ہے، جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام جیسے باپ کا فخر ان کے پاس ہے، جیسے مخدومہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ماں جو ہے وہ ان کے لیے فخر کا باعث بنتی ہیں، وہاں مولا امام حسن امام حسین، یعنی ایک پاکیزہ ماحول ہے کہ جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ پرورش پاتی ہیں، جس میں وہ جو ہیں وہ پرورش پا کے اس معاشرے کا حصہ بنتی ہیں۔ اور میں عرض کروں یہی وجہ ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کو مثل خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ وقار و سکینہ میں، سخاوت میں، مال کے عطا کرنے میں یہ مثل خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور حیا میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، عصمت و حیا میں فاطمۃ الزہرا کا پرتو ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ۔ یہاں جہاں خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت نظر آتی ہے وہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت بھی بعد الزہرا، اگر زہرا کی سیرت دیکھنا ہو تو جناب زینب سلام اللہ علیہ میں جناب سیدہ کی سیرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جناب سیدہ جو ہیں وہ پرورش پاتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ایک دن سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی گود میں بچپنے میں جناب سیدہ جو ہے وہ تشریف فرما تھی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین نے دیکھ کے کہا اے بیٹی کہو واحد۔ جب کہا نا واحد تو مخدومہ نے واحد کہا، پھر کہا بیٹا کہو اسنان، دو کہو۔ جب کہا نا دو کہو تو مخدومہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ جب مخدومہ خاموش ہوئی تو سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا بنیا، اے میری بیٹی، تکلمی یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بولو کلام کرو۔ دو کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کہا یا ابتا، اے میرے بابا، ما اتیک ان اقول اثنین، میں دو نہیں کہہ سکتی اسی زبان سے کہ جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے۔ ظاہر ہے دو کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ ترتیب ایک اور دو تین چار کی کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مخدومہ کا توحید پہ پختہ یقین اور توحید کے حوالے سے کائنات کو متوجہ کرنا اور کائنات کو بتانا کہ اس گھرانے کے بچے بھی توحید پہ اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں، لوگ انہیں بچپنا سمجھتے ہیں، لوگ ان کو ان کے بچپنے کو بچپنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بچپنے میں بھی ایسے معیار پہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان پہ توحید جو ہے وہ اتنی مستحکم پائی جاتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہا ہے دوبارہ دو
جو ہے وہ نہیں کہہ رہی۔ ایک مرتبہ سرکار امیر المومنین بہت خوش ہوئے اور بی بی کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑا پیار کیا اور پیار کر کے کہا بیٹی یقیناً تیری منزلت جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند و بالا تر ہے۔ میں عرض کروں جناب مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑی مسلم اور بڑی واضح ہیں، ہر کوئی اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب جوانی کے مرحلے میں پہنچتی ہیں تو سرکار حضرت امیر المومنین انتہائی سادگی سے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ آپ کا عقد کر دیتے ہیں، اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ آپ کا عقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے گھر تشریف جب لے جاتی ہیں تو آپ کی سیرت طیبہ میں یہ ہے کہ گھر کے سارے کام آپ خود فرمایا کرتی تھی، کسی اور کو کام کرنے کا جو ہے وہ مرحلہ ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر بی بی کی عظمت میں سے ایک جملہ یہ بھی جو ہے وہ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جب کھانا پکایا کرتی تھی تو جب تک گھر کا ہر فرد کھانا کھا نہیں لیا کرتا تھا جناب بی بی جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، سب کے آخر پہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھایا کرتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب بی بی کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ مازنی کا ایک واقعہ موجود ہے۔ یحییٰ مازنی ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل قریب ہی تھا میرا گھر۔ یحییٰ مازنی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ میں بڑی مدت تک علی کے پڑوس میں رہا، اور اتنی مدت پڑوس میں رہنے کے بعد وہ کہتا ہے ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، میں مدت مدیدہ یعنی لمبے عرصے تک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہا، لیکن میں نے مخدومہ زینب کی شخصیت کو نہیں دیکھا، آپ کو میں نے کبھی دیکھا نہیں اور کبھی آپ کی آواز کو بھی نہیں سنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی اپنے گھر میں اس انداز میں رہا کرتی تھی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب اپنے باپ کے گھر میں موجود تھی تو پڑوسیوں تک آپ کی آواز کو کسی نے سنا نہیں تھا اور آپ کی شخصیت کو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ وہ بی بی ہے کہ جو اپنے گھر میں بھی اونچی آواز سے بولا نہیں کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار اور عظمت کی انتہا پہ تھی۔ آپ کی کتنی بڑی عبادت گزار تھی، آپ کا کتنی عظمت تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام کہ جن کی عظمت ایسی عظمت ہے کہ کائنات میں لوگ ایسے تو ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، لوگ ایسے تو ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین کا انکار کرتے ہیں، لوگ ایسے تو ہیں کہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نہیں مانتے، لیکن مولا حسین کی قربانی، مولا حسین کا وہ دین کے لیے ایثار اتنا بڑا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہی کا اثر ہے کہ ہر کوئی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، وہ کہ جو جس نے دین کو جو ہے وہ بچایا ہے، وہ کہ جس نے دین کا تحفظ کیا ہے، وہ شخصیت کہ جو اصل دین ہے، بقول اجمیری کے دین است حسین، دین ہی حسین ہے۔ یعنی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا تحفظ اس طرح سے کیا کہ اگر مطلب مولا امام حسین اس دین کا تحفظ نہ کرتے تو دین باقی ہی نہ رہتا، دین بچتا ہی نہ، یا دین کی شکل جو ہے وہ کچھ اور انداز کی ہوتی، حقیقی دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین است حسین،
دین ہی حسین ہے، یعنی حسین کو مانو گے تو دین سمجھ میں آئے گا۔ وہ شخصیت کہ جو اصل دین ہے، جو دین کی حفاظت اس انداز سے کرتے ہیں کہ دین، اجمیری کہتے ہیں دین است حسین، اور نبی فرماتے ہیں کہ انا من الحسین، حسین وہ عظیم ہستی ہے کہ میں رسول بھی ان سے ہوں۔ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد مصطفیٰ کے دین کا، اللہ کے دین کا محافظ ہے حسین علیہ السلام۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی عظیم قربانی دینے کے بعد جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ حسین کہ جو اتنے عظیم منصب اور درجے پہ فائز ہیں، وہ اپنی بہن زینب کے بارے میں فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، مجھے نماز نافلہ میں بھولنا نہیں ہے۔ میرے لیے آپ نماز نافلہ میں مجھے، یعنی نماز تہجد میں، اے زینب مجھے یاد رکھنا، جس سے دعا کی درخواست سید الشہداء مولا حسین جیسا امام کرے، اس کو زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر مولا حضرت زین العابدین علیہ السلام کا بھی آپ کی عبادت کے بارے میں، آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں وہ فرمان جو ہے وہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، میری پھوپھی زینب ان مصائب و مشکلات میں، ظاہر سی بات ہے کہ جو مصائب و مشکلات آئے، ہم انشاءاللہ آخر پہ چند مصائب جو ہیں ان کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے، لیکن وہ مصائب، وہ مشکلات کہ جو مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ پہ آئے واقعہ کربلا کے بعد، شام غریبہ کو جو مصائب آئے، اس کے بعد جو مصائب آئے، جو کوفہ و شام کے سفر میں مصائب آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، پانی تک موجود جو ہے وہ نہیں تھا، اور مطلب بے پلانہ اونٹوں پہ سوار ہو کے یہ کارواں نے اہل بیت جو ہے وہ کوفہ و شام کی طرف گیا ہے۔ ایسے حالات میں مولا حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان امتی زینب ما تلک المصائب والمحن النازلہ بہا فجتریکنا الی الشام، شام کے راستے میں وہ تمام مصائب و مشکلات جو ہم پہ آتے رہے، ان مصائب و مشکلات میں بھی میری پھوپھی زینب جو ہے اس نے نافلہ لیل کو بھی ترک نہیں کیا، یعنی نماز تہجد کو بھی ترک نہیں کیا۔ ایک معصوم فرماتے ہیں کہ ان مشکلات میں اتنی عبادت گزار تھی میری پھوپھی کہ نافلہ تو لیل یعنی نماز تہجد جو ہے اس کو بھی قضا نہیں کیا۔ اور مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، مجھے نافلۃ اللیل میں یعنی نماز تہجد میں بھولنا نہیں ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ عظمت ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اور پھر میں عرض کیا کرتا ہوں اس بات کو، اور اکثر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے اور کیا جاتا رہتا ہے، مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کے جہاں اور بہت زیادہ جو ہے وہ فضائل موجود ہیں، ان فضائل میں سے ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے مخدومہ کی ساری عظمت ہم جیسے طالب علم بیان کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم سارے فضائل مخدومہ کے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکیں، لیکن یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ وہ مخدومہ وہ ہے جو محافظہ امامت ہے۔ بعد از سرکار سید الشہداء علیہ السلام کچھ ایسے مواقع آئے ہیں کہ جن مواقع پہ مولا حضرت زین العابدین پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، ایسے میں سہارا دیا ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ مخدومہ زینب ہی وہ ہیں کہ جو مختلف ایک موقع جب آپ بیمار تھے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے جس نے حضرت امام زین العابدین کا تحفظ کیا ہے، اس مخدومہ کا نام زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اور پھر جب یہ کارواں آگے بڑھا
اور جانے کے لیے تیار ہوا، بے پناہ اونٹوں پہ اس کاروان والوں کو سوار کر لیا گیا، اور کاروان بنا کے جب ایک مرتبہ چلنے لگے ہیں اور گزرے ہیں، پھر ان لاشوں پہ جو بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، تو ایسے عالم میں مولا زین العابدین کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو گئی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زین العابدین اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ایسے موقع پہ تحفظ کیا ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ نے، سہارا دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین کو مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اور خاص طور پہ میں عرض کروں کہ وہ دربار یزید جو ہے، دربار یزید میں ایک مرتبہ جب مولا حضرت زین العابدین علیہ السلام سے جب بدبخت نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا میرا نام علی ہے۔ جب علی کہا تو کہا کیا علی تو جو ہے وہ کربلا میں مارے نہیں گئے، قتل نہیں ہو گئے، لوگوں نے مطلب ان کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، وہ میرا بڑا بھائی تھا جس کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ وہاں پہ ایک مرتبہ جب سید الشہداء علیہ السلام کا یہ کاروان جو ہے وہ چلتا ہے اور دربار یزید میں پہنچتا ہے، اور یزید سمجھتا ہے کہ زین العابدین اس مشکلات و مسائل میں بھی اس طرح سے جرأت و بہادری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو ایک موقع پہ جو ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ زین العابدین کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ارادہ کرنا تھا کہ وہ مخدومہ جو جس کی شخصیت کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، جس کی آواز کو مازنی کے بقول کسی نے سنا نہیں تھا، وہ ایک مرتبہ لہجائے علی میں بولی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عظمت ہے مخدومہ کی کہ آپ کا لہجہ علی والا تھا، حضرت علی والا لہجہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں جن کے لہجے کا بھی پردہ رکھا گیا ہے۔ جب بولتی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے جب تک تم مجھے قتل نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو مولا زین العابدین علیہ السلام پہ گرا دیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل نہیں ہونے دوں گی جب تک مجھے قتل نہ کیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بہن ہے اور زین العابدین کی پھوپھی ہے۔ کہا یہ اس قدر اب حسین کی اولاد سے محبت رکھتی ہے؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حسین کی اولاد سے اور خاص طور پہ امام سے کہ جو بعد الحسین امام ہے ان سے اس طرح کی محبت جو ہے وہ رکھتی ہے، لہذا تحفظ کیا ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ نے مولا زین العابدین علیہ السلام کا۔ اور پھر اگر ہم تاریخ پہ ذرا دقت کریں، غور کریں، دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ، یہ صحیح بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اس انداز میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دین کو بچایا ہے حسین علیہ السلام نے، لیکن حسین کا تحفظ کیا ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ مخدومہ زینب وہ مخدومہ ہے کہ جنہوں نے سارے راستے میں چھپ کے کربلا کا واقعہ کربلا میں رہ جاتا اگر مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ اس کو جو ہے اس کا اظہار نہ کرتی، اس کو کائنات میں پھیلاتی نہ، لوگ اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم خاندان طہارت کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے تشہیر کر کے اپنی فتح کا جشن منائیں۔ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ جہاں جہاں وہ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے نا، وہاں مخدومہ زینب کے خطبے اور مولا حضرت زین العابدین کے خطبے جو ہیں ان کے ذریعے سے
उनको रुसवा कर दिया है मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को उभारा है कूफा और शाम में, हर जगह दरबारों में खुतबे दे दे के मखदूमा ने, और सफर के हर मकाम पे जहां मौका मिलता है मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है वो खुतबे दे दे के हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, मकसद हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, हुसैन दीन को बचाते हैं। और मखदूमा ज़ैनब जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करती हैं। चलते चलते ये कारवां पहुंच जाता है दरबारे यजीद में, और जब दरबारे यजीद में पहुंच जाता है तो वहां पे मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है वो एक तवील खुतबा देती हैं, और तवील खुतबे में जहां हकायक और बहुत ज्यादा बयान किए जाते हैं वहां एक मकसद ये भी बयान किया जाता है। मखदूमा कहती हैं अल अजब फकुल्लुल अजब, ताज्जुब है और इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है, ले कत्ले हिज़्बिल्लाहिन नुजबा बेहिज़्बिश शैतान तुनका। मखदूमा फरमाती हैं ताज्जुब है और इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है कि अल्लाह वाले गरोह को कत्ल कर दिया है तो लाका ने कि जो शैतान का गरोह है। गोया बीबी ने लोगों को बता दिया कि दो ही गरोह है, एक अल्लाह वाला गरोह है कि जो नौजबा है, जो शुरफा है, और एक वो गरोह है जो शैतान का गरोह है, और वो तलका है। तलका की वजाहत जो है वो वैसे तो बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर इतना सा अर्ज करना चाहता हूँ। तलका का लफ्ज पैगंबर गिरामी ने इस्तेमाल किया है। जब फतह मक्का के मौका पे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं मक्का में, और सारे मुशरिक और काफिर जो हैं वो मेरे नबी के सामने बैठे हुए थे सर झुका के। मेरे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको देख के कहा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। वो देख के कहते मोहम्मद हम इस काबिल हैं कि तू जो सजा भी दे हम उसके लायक हैं, और तुझे हक पहुंचता है हमें सजा देने का, लेकिन तेरी शराफत खानदानी की वजह से हमें पता है कि तू हमें माफ कर देगा। ये जुमला कहना था कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के मुतालिक फरमाते हैं कि जो मुसलसल नबी को और सहाबे नबी को सताते रहे, जो अजियतें देते रहे, जो है तकलीफें देते रहे, जो जंगे करते रहे, जो लड़ते रहे, और जब लड़ने के काबिल न रहे तो फतह मक्का पे गर्दनें झुका के मेरे नबी के सामने जो है वो बैठे थे। मेरे पैगंबर गिरामी ने फरमाया अंतुम तुलका, जाओ तुम तुलका हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो जो सारी जिंदगी मुस्तफा को सताते रहे, वो जो सारी जिंदगी मुस्तफा से लड़ते रहे और आखिर पे जब लड़ने के काबिल न रहे तो मुसलमान हो गए, तो ऐसे में नबी ने जिनको माफ किया उनको तलका कहा जाता है। बीबी फरमाती है ताज्जुब है और इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है कि शुराफा की औलाद को के जो अल्लाह वाले हैं उनको कत्ल कर दिया है शैतान वालों ने कि जो तलका की औलादे हैं, जो तलका हैं। इसका मतलब ये कि बीबी फरमाती हैं कि इस दीन में दो ही किस्म के लोग हैं इस वक्त तक, एक वो कि जो शुरफा है, एक वो है कि जो तलका है, एक वो है जो अल्लाह वाले हैं, एक वो है कि जो शैतान वाले हैं। बीबी ने वाक़या करबला में हुसैन के मद्दे मुकाबिल जो है उनके लिए वाज़े कर दिया कि वो शैतानी गिरोह है और यकीनी तौर पे वो तलका की औलादे हैं, और इधर शुरफा है, नौजवा है और अल्लाह वाले हैं, रहमान का गिरोह है। मैं समझता हूँ बीबी के इस खुतबे के बाद कोई मसला ऐसा, कोई ऐसा रह नहीं जाता कि बंदे समझ ना पाए कि उधर वाले कौन थे, इधर वाले कौन था। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है जो हुसैन के मद्दे मुकाबिल को मुसलमान कह के तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। बीबी ने यजीद के दरबार में ये बात वाज़े कर दी कि तुम जिन्हें मुसलमान कहते हो ये शैतानी गिरोह है, ये शैतान वाले हैं और हुसैन के साथी रहमान वाले हैं। मैं समझता हूं कि मिल्लत इस्लामिया अगर बीबी के इस लफ्ज पे ही तवज्जो कर ले तो कभी उनके दिलों में यजीद के लिए कोई नरमी पैदा ना हो, कभी उनके जहन में यजीद और यजीदियों के लिए कोई नरमी पैदा ना हो, और वो मुती हो जाए हुसैन और हुसैन के मानने वालों के लिए। मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो
یقینی طور پہ جو ہے تحسین صاحب کے والدین جو ہیں ان کی مغفرت فرمائے گا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بیوی کہ جو ان مصائب میں رہی، ان مشکلات میں رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اتنے مصائب آئے، اتنے مصائب آئے کہ جن کو بیان بندہ کر ہی نہیں سکتا، اتنے زیادہ مصائب مخدومہ سلام اللہ علیہ پہ آئے ہیں۔ اور میں اس بات کو عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ 5 سالہ زندگی تھی مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کی۔ ایک دن بابا علی کے پاس آ کے کہتی ہیں، بابا میں روضہ رسول کی زیارت کو جا سکتی ہوں؟ کہا بیٹی زینب تو زینب ہے اور اس وقت دن ہے، جب رات ہو جائے پھر جانا روضہ رسول کی زیارت کو۔ جب رات ہو گئی مخدومہ آئی، بابا اب جاؤں روضہ رسول کی زیارت کو؟ جب کہا نا اب جاؤں روضہ رسول کی زیارت کو، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسن تم بھی آؤ، بیٹا حسین تم بھی آؤ، تمہاری بہن پہلی مرتبہ روضہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہے۔ ایک بھائی ایک طرف چلے، دوسرا بھائی دوسری طرف چلے، چادر تطہیر اوڑھ کے 2 عصمتوں کے پردے میں مخدومہ جب روضہ رسول کے قریب پہنچی نا، مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب رک جاؤ۔ کہا بھئی اب کیوں رک جاؤ، اب تو بابا سے اجازت لے کے آئی ہوں۔ کہا بہن زینب رک جاؤ اس لیے کہ دیکھ نہیں رہی روضہ رسول پہ چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا ہو اور حسن برداشت نہیں کرتا کہ تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے۔ میں دست عرض کرتا ہوں مولا آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے نا مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے، لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر، یہی مخدومہ ہوں گی اور شرابی کا دربار ہوگا۔ عزادارو زہرا زادیاں چلتے چلتے پہنچ گئیں شرابی کے دربار میں، اور جب شرابی کے دربار میں پہنچ گئی نا، مالی السبتین کی ایک روایت ہے جس کو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں۔ عزادارو جب شرابی کے دربار میں پہنچ گئی نا، شرابی یزید کی ایک بیوی تھی ہندا، جو کسی دور میں زہرا زادی سے قرآن پڑھتی رہی تھی۔ جب اسے پتا چلا نا دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے پیغام دیا یزید میں نے قیدی دیکھنے، اور سیدو غیر سیدو جب کہا نا یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں، یزید دیکھ کے کہتا ہے ہندا نہ آ، دربار کا ماحول مناسب۔ میں کہا کرتا ہوں یزید کی بیوی کے لیے ماحول مناسب نہیں تھا، زہرا زادیاں اسی ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یزید کی بیوی ہندا کہتی ہے میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں۔ جب کہا نا میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں، ایک مرتبہ ایک کرسی لائی گئی اور رکھی گئی وہاں پہ جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھی تھی۔ یزید کی بیوی کنیزوں کے جرمٹ میں ایک مرتبہ چلتے چلتے آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ، روتے ہنسی لیے ہیں یزید کی بیوی کرسی پہ اور زہرا زادی خاک پہ۔ یزید کی بیوی کرسی پہ بیٹھ کے میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میں نے ایہ بلادن انتنا، قائدن بتا سکتی ہے تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ میری مخدومہ سر نیچا کر کے کہتی ہے من مدینہ الرسول۔ عزادارو جب کہا نا من مدینہ رسول، صاحب معالی کے لفظ ہے مدینے کا نام آنا تھا نازلت ہند نازل کرسی، مدینے کا نام آنا تھا کہ ہندا نے کرسی چھوڑ دی۔ عزادارو جب کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھی ہے نا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے عورت تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا تمہیں نہیں پتا اشرافن بتعظیمن لأہل المدینہ، جس تو شہر سے آئی ہے نا اس شہر والوں کی عظمت کی وجہ سے میں نے کرسی چھوڑ دی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھی اور نیچے بیٹھ کے میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے قائدن اگر مدینے سے آئی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دو، اتعرفین علی ابن ابی طالب، اگر مدینے سے آئی ہے اتنا بتا کہ علی ابن ابی طالب کو جانتی ہو؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ عزادارو یہ پریشان ہو کے دیکھ کے کہتی ہے قائدن اگر علی کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ اتعرفین حسین ابن علی، کیا علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتی ہو؟ میری مخدومہ پھر دیکھ کے فرماتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔
آزاداری یہ پریشان ہو کے تیسرا سوال کرتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے تعریفین علی ابن الحسین، کیا حسین کے بیٹے سجاد کو بھی جانتی ہو؟ میری مختومہ پھر دیکھ کے کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ آزاداری یہ پریشان ہو گئی، پریشان ہو کے دیکھ کے کہتی ہے قائدن اگر سب کو جانتی ہو تو اپنا سر میرے قریب کرو۔ ایک مرتبہ مختومہ نے سر قریب کیا، یہ اپنا منہ مختومہ کے کان کے قریب لے جا کے کہتی ہے قائدن اگر سب کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ تعریفین زینب بنت علی، کیا زینب بنت علی کو بھی جانتی ہو؟ آزادارہ یہ جملہ کہنا تھا۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ہندا قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں؟ میں ہی تیری مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم اللسان بحق حسین علیہ السلام واولادہ المعصومین۔ الہی بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کا ثواب سید تحسین عباس شاہ صاحب کے والدین سید تصدق حسین اور سیدہ زبیدہ بی بی کے روح کو پہنچا۔ الہی بحق محمد و آل محمد انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد انہیں ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ شاہ صاحب کے دیگر بھی جتنے مرحومین ہیں الہی انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ شاہ صاحب کو رزق حلال و واسع عطا فرما، ہر قسم کی خوشی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان کو شر شیاطین سے محفوظ فرما، پاکستان کے اہل حل و عقد کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، سرکار حجت کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں جگہ عطا فرما۔ جتنے معزز ناظرین و سامعین ہمارے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے، چونکہ آج کی مجلس منت کی مجلس تھی، اصال ثواب کی مجلس تھی، سید تحسین عباس صاحب کے والدین کے لیے سارے صاحبان ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وإنك على كل شيء قدير۔ اللهم ابعث ثواب هذا الكلام إلى أرواح المرحومين المغفورين۔ رب صل على محمد وآل